حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک مکمل اور مفصل انداز میں قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہے، جو نہ صرف ایک نبی کی عظیم سیرت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس میں انسانیت کے لیے بے شمار سبق اور عبرت پوشیدہ ہیں۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے جس میں محبت، حسد، آزمائش، صبر اور پھر اللہ کی رحمت کے جلوے نمایاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا خواب اور بھائیوں کا حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو خود بھی ایک نبی تھے۔ حضرت یوسف کا شمار حضرت یعقوب کے سب سے محبوب بیٹوں میں ہوتا تھا، جس کی وجہ ان کی نیکی، پاکیزگی اور کمسنی میں غیر معمولی ذہانت اور خوبصورتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف کا چھوٹا بھائی بنیامین تھا۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد کو ایک عجیب خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر فوراً سمجھ لی اور جانا کہ اللہ حضرت یوسف کو نبوت عطا کرے گا اور ان کا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں، کیونکہ وہ ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی، جو کہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے محبت کی وجہ سے شدید حسد میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے والد ان سے زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں، اور اسی حسد نے انہیں ایک شیطانی منصوبہ بنانے پر مجبور کیا، بھائیوں کی سازش اور حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنا۔ بھائیوں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن پھر ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیا جائے، جہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور اسے نکال کر غلام بنا لے جائے۔ اس طرح وہ اپنے والد کی محبت سے محروم ہو جائے گا اور ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یعقوب سے درخواست کی کہ وہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب کو ان کی نیت پر شک تھا، لیکن بھائیوں کی ضد اور یقین دہانی پر انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت یوسف جب اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل پہنچے تو بھائیوں نے انہیں پکڑ کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت یعقوب کے پاس واپس آئے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا دیا تاکہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکیں۔ حضرت یعقوب نے بھائیوں کی باتوں پر یقین نہ کیا، کیونکہ حضرت یوسف کی قمیص سالم تھی اور اس پر بھیڑیے کے حملے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لیکن وہ خاموش رہے اور اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھے صبر جمیل کی توفیق دو اور اللہ سے امید رکھو۔ حضرت یوسف کی قافلے والوں کے ہاتھوں فروخت۔ جب حضرت یوسف کنویں میں تھے، اللہ نے ان کے دل میں اطمینان ڈالا کہ وہ جلد اس مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا اور قافلے والوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف کون ہیں، اور انہوں نے انہیں ایک غلام کے طور پر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ قافلے والے حضرت یوسف کو مصر لے گئے اور انہیں بہت ہی کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر میں عزیز مصر، بادشاہ کا وزیر خزانہ، نے حضرت یوسف کو خریدا اور انہیں اپنے گھر لے گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی، لیکن اس وقت حضرت یوسف کو معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہوگا۔ زلیخا کا فتنہ اور حضرت یوسف کا کردار۔ حضرت یوسف کی حسن و جمال اور نیکی کے چرچے مصر بھر میں ہونے لگے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اپنے گھر میں رہنے دیا اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنی بیوی زلیخا کو دی۔ زلیخا، جو حضرت یوسف کے حسن سے متاثر تھی، انہیں ورغلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف کو تنہائی میں بلا کر انہیں اپنے فریب میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف، جو اللہ سے ڈرنے والے اور پاکیزہ انسان تھے، نے اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ فوراً زلیخا کی چنگل سے نکلنے کے لیے بھاگے، لیکن زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور ان کی قمیص پکڑ کر کھینچ دی، جس سے قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ عین اسی وقت عزیز مصر گھر میں داخل ہوا اور زلیخا نے فوراً حضرت یوسف پر الزام لگا دیا کہ وہ اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی مدد سے ایک گواہ نے حضرت یوسف کی پاک دامنی ثابت کی۔ گواہ نے کہا کہ اگر حضرت یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو حضرت یوسف بے گناہ۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔
लेकिन जुलेखा की इज्जत बचाने के लिए हज़रत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ का कैद खाना और ख्वाबों की ताबीर। जेल में हज़रत यूसुफ के साथ 2 कैदी भी थे। इनमें से एक बादशाह का साक़ी मशरूब पेश करने वाला था और दूसरा बादशाह के बावर्ची खाने का मुलाजिम। एक दिन इन दोनों कैदियों ने ख्वाब देखा और हज़रत यूसुफ से उनकी ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ ने अल्लाह के अता करदा इल्म से उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। साक़ी के ख्वाब की ताबीर ये थी कि वो जल्द रहा हो जाएगा और वापस बादशाह की खिदमत में जाएगा, जबकि दूसरे कैदी का ख्वाब ये था कि उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। हज़रत यूसुफ ने साक़ी से कहा कि जब तुम बादशाह के पास पहुँचो तो मेरी रिहाई का जिक्र करना, लेकिन साक़ी बादशाह के पास पहुँचकर ये बात भूल गया और हज़रत यूसुफ कई साल तक कैद में रहे। कुछ साल बाद फ़िरौन बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर इसे समझ न आई। इसने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दुरुस्त ताबीर ना बता सका। इस वक्त साक़ी को हज़रत यूसुफ का ख्याल आया और उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ का जिक्र किया। हज़रत यूसुफ को जेल से बुलाया गया और बादशाह ने उनसे अपना ख्वाब सुनाया। हज़रत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि 7 साल तक मुल्क में खुशहाली होगी और बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होगा, लेकिन इसके बाद 7 साल का कहर पड़ेगा और लोगों को भूख का सामना करना पड़ेगा। हज़रत यूसुफ ने बादशाह को यह भी मशवरा दिया कि खुशहाली के सालों में अनाज ज़ख़ीरा किया जाए ताकि कहत के सालों में लोगों की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। बादशाह हज़रत यूसुफ की अक्ल और दानिश से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें जेल से रहा कर दिया। इसके बाद हज़रत यूसुफ को मिस्र का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया और वो मिस्र की मईशत के ज़िम्मेदार बन गए। जब कहत का दौर शुरू हुआ तो हज़रत यूसुफ के भाइयों को भी अनाज की तलाश में मिस्र आना पड़ा। वो हज़रत यूसुफ के पास पहुँचे लेकिन उन्हें पहचान ना सके। हज़रत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और उनसे नरमी और हसन सलूक से पेश आए, लेकिन अपनी शनाख्त सा। हज़रत यूसुफ ने भाइयों से कहा कि अगली बार तुम अपना छोटा भाई बिन्यामीन भी साथ लाना, वरना मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। जब भाई दूसरी बार अनाज लेने आए तो हज़रत यूसुफ ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने वापस जाकर अपने वालिद हज़रत याकूब को यह खबर दी, जिस पर हज़रत याकूब को शदीद सदमा हुआ। कुछ वक्त बाद हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपनी शनाख्त जाहिर की और कहा, मैं यूसुफ हूँ तुम्हारा भाई। भाई शर्मिंदा हुए और मुआफ़ी मांगने लगे। हज़रत यूसुफ ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और कहा कि अल्लाह ने मुझे आज़माइशों के बाद बुलंद मकाम अता किया है। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद हज़रत याकूब को मिस्र बुलवा लिया। हज़रत याकूब की बीनाई जो हज़रत यूसुफ के गम में चली गई थी, अल्लाह के हुक्म से वापस आ गई। हज़रत याकूब अपने बेटे से मिलकर खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की रज़ा पर भरोसा करने का सबक देती है। अल्लाह हर आजमाइश के बाद अपने बंदों को इनाम देता है, बशर्ते कि वो साबित कदम रहें और हक पर कायम रहें।